السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: عرب میں برساتی نالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: سبیل۔ سوال: اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رافع الدین نے کیا، جو سن 1876 میں شائع ہوا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال: غار ثور کیوں مشہور ہے؟ جواب: ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر جناب عبد المطلب کو کہاں دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں، وہ وہاں عبادت میں مشغول تھے۔ سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکہ میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں ہیں؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب: طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب: ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوال: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ جواب: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی، حام، سام اور یافس کی نسل سے۔ سوال: اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے؟ جواب: اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہبند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟
جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال: ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: کون سے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب: اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: کس ملک میں لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں؟ جواب: انڈونیشیا کی لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں۔ سوال: عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟ جواب: ماہواری کے پیٹس یا کپڑے جنات کو بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیٹس کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں
تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیڈز یا کپڑے میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو جو ہی کٹ والی جگہ سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہو جاتا ہے۔ جواب: اسی طرح جو ایام کا خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک و حرام ہوتا ہے، اور یہی حرام و بدبودار خون شیاطین کی خوراک ہے۔ اور جب شیاطین جنات اس ایام والے پیڈ سے خون کی بدبو سونگھیں گے اور اگر انہیں وہ خون یا بدبو پسند آ جائے تو پھر وہ خون جس کا ہے وہ بچ نہیں سکتا اور جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین ماہواری کے پیڈز یا کپڑوں کو جلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب: ابوا میں۔ سوال: امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ سوال: دوزخیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: دوزخیوں کا خطیب ابلیس کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا حصہ ناک ہے جو گرم ہو جاتی ہے۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔
سوال، صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب، صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال، لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب، دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب، خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔